شیطان کیا نہیں کر سکتا، بڑی اہم بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا شیطان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم بڑا کچھ سمجھتے ہیں۔ شیطان کیا نہیں کر سکتا اور شیطان کیا کرتا ہے، مختصر سا میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غط الاناء اوکس السقاء واغلق الباب واطفئ السراج۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ برتن کو ڈھانپ کے رکھو، شیطان نہیں کھول سکے گا۔ مشکیزہ باندھ کے رکھو، شیطان نہیں کھول سکے گا۔ اغلق الباب، دروازہ بند کر کے رکھو، شیطان نہیں کھول سکے گا۔ واطفئ السراج، چراغ بجھا کے سویا کرو، شیطان چراغ نہیں جلا سکے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب مدینے میں ایک گھر میں آگ لگی، سارا گھر والوں سمیت جل گیا۔ لگی کیسے تھی؟ چوہے نے، چوہیا کہا ہے، فَإِنَّ السُّوَيْقَ، چوہیا کے ذریعے گھر کو آگ لگی، پورا گھر انسانوں سمیت جل کر خاکستر ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں بڑی آگیں لگتی ہیں، دکان جل گئی، وہ فلانا ہو گیا، شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ ہم نے تو بہانہ نکال رکھا ہے نا، تو مین سوئچ آف کر کے آ جائے گا، بٹن بند کر کے آیا کرو، اللہ پہ توکل کر کے آؤ، بسم اللہ کر کے بٹن بند کر کے آ جایا کرو، اللہ پہ آ جاؤ نا، اللہ کے عرش کے سامنے آ جاؤ، کسی اور کے در پہ نہیں جاؤ، کسی اور کی لائن میں نہیں لگنا، جہنم میں جاؤ گے، کفر ہو جائے گا، اللہ کی لائن میں آ جاؤ۔ 4 کام شیطان نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّ شَيْطَانَ لَا يَحِلُّ السِّقَاءَ وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، شیطان دروازہ نہیں کھول سکتا، برتن اگر ڈھانپا ہوا ہے اس کو کھول نہیں سکتا، مشکیزہ اگر باندھا ہوا ہے اس کو کھول نہیں سکتا۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، برتن اب رکھا ہے یا دروازہ ہے، دروازہ نہیں لگا ہوا، ہمارے ہاں جھونپڑیاں ہوتی ہیں نا، دروازے نہیں ہوتے، آپ کہیں گے یہ ان کا کیا بنے گا، ایسے کہتے ہیں نا۔ یہ ہر چیز شریعت میں موجود ہے، جو کہے سارا علم قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ انسان ایمان پہ نہیں رہتا، اسلام پہ نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اسلام میں نقص نکال دیا ہے۔ اور آپ کے مولوی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہر کسی کو قرآن حدیث سمجھ نہیں آتا، اس لیے ہم نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، وہ بھی عربی میں لکھا ہوتا ہے، وہ عربی سمجھ آتی ہے، حدیث کی عربی سمجھ نہیں آتی۔ کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، اگر دروازہ بند کرنے کے لیے، برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے چوڑائی کے مطابق ایک لکڑی اس کے آگے لگا دو۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفَوَائِسَ سَقَطَ، فرمایا اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ، بسم اللہ پڑھ کے وہ لگا دو، فَلْيَفْعَلْ کر دو، جتنا برتن چوڑا ہے اس کے اوپر کوئی لکڑی رکھ دو، پتھر رکھ دو، جتنا گھر کا دروازہ ہے اس کے آگے لکڑی لگا دو، لکڑی ہاتھ، گھر کے دروازے کے آگے پتھر کا نہیں کہا، وہاں لکڑی کا کہا، اس چوڑائی کے مطابق اس گھر کے سامنے لکڑی لگا دو، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، وہ لکڑی نہیں ہٹا سکے گا۔ فَإِنَّ الْفَوَائِسَ سَقَطَ تُظْلِمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْنَهُمْ، فرمایا اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ایک چوہیا بھی تمہارے گھر کو تمہارے سمیت جلا سکتی ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ آخری بات، شیطان کرتا کیا ہے؟ یہ تو نہیں کر سکتا نا، برتن نہیں کھول سکتا، مشکیزہ نہیں کھول سکتا، دروازہ نہیں کھول سکتا۔ وَأَطْفِئُ السِّرَاج، اگر آپ نے لائٹ بجھا کے سوئے ہیں تو لائٹ شیطان نہیں جلا سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایمان ہمارا بن گیا، اس لیے لائٹ بجھا کے سونا بھی سنت ہے۔ شیطان کر کیا سکتا ہے؟ فرمایا لا یاکلن احدکم بشمالہ ولا یشرب بہا، تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس لیے یہ شوخی میں انگریزوں کی نکالی میں بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کی پرستش کے برابر ہے، شیطان کی پرستش کے برابر ہے بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا۔ کتنی ہلکی بات ہم نے لے رکھی ہے، پلید ہو رہا ہے سارا کچھ۔ بائیں ہاتھ سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ ادھر سے پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، گاڑی یہاں پہنچ جاتی ہے اور اس ہاتھ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے تسبیحات بھی جائز نہیں ہے، استنجا جائز ہے۔ اب آپ کو کوئی اٹھ کر کہے گا اگر بائیں ہاتھ کٹ گیا یا فالج ہو گیا تو پھر تو اجباری حالت ہے نا، پھر تو جبرن ہے، کرہن ہے،
پھر تو مجبوری ہے، مجبوری میں تو بہت کچھ جائز ہے، مجبوری میں احکامات شریعہ کیا کہتے ہیں غیر فعال ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت جائز ہے۔ لیکن جب تک اللہ نے آپ کو ہاتھ سلامت دیے ہیں، بائیں ہاتھ پہ تسبیح بھی نہیں پڑا کریں، بائیں ہاتھ سے کھایا بھی نہیں کریں، بائیں ہاتھ سے پیا بھی نہیں کریں، بائیں ہاتھ سے صرف پاکی حاصل کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک بات آپ کو آخری یہ بتا دوں، البخیل، بخیل کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جو پیسے دبا لے، جو باہر نہ نکالے، نہیں نہیں نہیں، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑی ڈگری بخیل کی کون سی ہے؟ من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے محمد اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ یہ بخیل ہے، کس کا بخیل ہے؟ اس پیغمبر کا بخیل ہے جس پیغمبر نے راہ ہدایت دکھایا، آسمانوں سے قرآن لایا، آسمانوں سے دین محمدی لایا جو جنت میں لے کے جائے گا۔ جو ہمارا سفارشی ہے ہم اس پہ درود پڑھنے میں بخیل، تو وہ کیسے لے کے جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے، بخشش کے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے یہ بخیلی ختم کر دیں۔ مال کی بخیلی آپ جانے، آپ کا کام جانے، وہ اللہ حساب لے لے گا۔ پیغمبر سے بخیلی نہ کریں، نبی مکرم سے بخیلی نہ کریں، شافع محشر شفیع المذنبین سے بخیلی نہ کریں۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، اور اس کا سب سے مختصر اور جامع صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم سے معنی سلام ہو تم، اور صلی اللہ کے معنی اللہ تم پر رحمتیں کرے۔ یہ ہر شخص کے، ویسے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو، جبرن نہیں ہے، لیکن جب بھی محمد کا نام زبان پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، ورنہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے بخیل شمار ہوگے۔ سفارش ممکن نہیں ہوگی جو درود نہیں پڑھتا، نام محمد دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر، تینوں حال تمہیں لکھا ہوا دیکھ لیا، محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کہہ دیا، کسی نے ادا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اور لکھا ہوا پڑھ لیا کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا۔ کیونکہ آج کل وہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ محمد لکھ کے اوپر سواد کی لڑکی بنا دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، میں بڑی بات کر رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں نے لکھا ہے جن کے ہاتھ غلو ہے، غلو کسی بے ادبی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کچھ نہیں، درود لکھو گے پورا تو پڑھنے والا پڑھے گا۔ اگر آپ نے محمد لکھ کے اوپر سواد کی بنا دی تو کون پڑھے گا اس کو؟ کچھ بھی نہیں، جیسے الٹا پیش ڈالا تم نے، ایسے ڈال دیا، وہ الٹا دے گا تمہاری کہانی۔ اس لیے جب بھی نام محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کرو، پورا پڑھا کرو۔ یہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، مختصر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو قبول فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر